بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وفد دوس۔ طفیل ابن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ کی اسلام لانے کا ذکر اس کتاب میں پہلے آ چکا ہے۔ اسلام کے بعد جب یہ بزرگوار وطن کو جانے لگے تو انہوں نے عرض کیا، رسول اللہ دعا فرمائیے کہ میری قوم بھی میری دعوت پر مسلمان ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، خدایا طفیل کو تو ایک نشان یعنی آیت بنا دے۔ طفیل گھر پہنچے تو بوڑھے باپ ملنے کے لیے آئے۔ حضرت طفیل رضی اللہ عنہ نے کہا، بابا جان اب نہ میں آپ کا ہوں اور نہ آپ میرے ہیں۔ انہوں نے کہا کیوں؟ حضرت طفیل رضی اللہ عنہ نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قبول کر کے اور مسلمان ہو کے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا، بیٹا یہ تیرا دین ہے، جو تیرا دین ہے وہی میرا بھی دین ہے۔ حضرت طفیل نے کہا، خوب، تب آپ اٹھیے، غسل فرمائیے، پاک کپڑے پہن کر تشریف لائیے تاکہ میں اسلام کی تعلیم دوں۔ پھر حضرت طفیل کی بیوی آئی، اس سے بھی اسی طرح بات چیت ہوئی، وہ بھی مسلمان ہو گئی۔ اب حضرت طفیل رضی اللہ عنہ نے اسلام کی منادی شروع کر دی، لیکن کچھ لوگ مسلمان نہ ہوئے۔ حضرت طفیل رضی اللہ عنہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، عرض کیا، میری قوم میں زنا کی کثرت ہے، چونکہ اسلام زنا کو سختی سے حرام ٹھہراتا ہے، اس لیے لوگ مسلمان نہیں ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہم اہد دوسن، اے خدا دوس کو سیدھا راستہ دکھا۔ پھر حضرت طفیل رضی اللہ عنہ سے فرمایا، جاؤ لوگوں کو دین و خدا کی طرف بلاؤ، ان سے نرمی اور محبت کا برتاؤ کرو۔ اس دفعہ حضرت طفیل رضی اللہ عنہ کو اچھی کامیابی ہوئی۔ وہ سن 5 ہجری میں دوس کے 70-80 لوگوں کو جو مسلمان ہو چکے تھے ساتھ لے کر مدینہ پہنچے۔ معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیبر گئے ہوئے ہیں، اس لیے خیبر ہی پہنچ کر انہوں نے شرف حضوری حاصل کیا، اور یہ سب لوگ بھی خیبر ہی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے مشرف ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی بھی حبش سے وہاں کے حبشی قبائل کو جو مسلمان ہو چکے تھے لے کر خیبر ہی جا پہنچے تھے۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کا حبش سے وہاں کے نو مسلموں کو لے کر، اور حضرت طفیل ابن عمرو رضی اللہ عنہ کا یمن سے دوس کے نو مسلم خاندانوں کو لے کر خیبر میں پہنچ جانا گویا یہودیوں کو خدا کی طرف سے یہ بتا دینا تھا کہ جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ایسے دور دراز ملکوں میں دلوں کے قلعوں کو آسانی سے فتح کر رہی ہے، اس کی مخالفت میں اپنے اینٹ پتھر کے قلعوں کے اوپر بھروسہ کرنا کس قدر بے بنیاد بات ہے۔ وفد ثقیف میں سب سے پہلا شخص جو تعلیم اسلام حاصل کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تھا، وہ حضرت عروہ ابن مسعود ثقفی رضی اللہ عنہ تھے۔ یہ اپنی قوم کے سردار تھے۔ صلح حدیبیہ میں کفار مکہ کے وکیل بن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تھے۔ جنگ حوازن و ثقیف کے بعد جذبہ توفیق الہی سے مدینہ منورہ میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا۔ حضرت عروہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں 10 بیویاں تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان میں سے 4 کو رکھ کر باقی کو طلاق دے دو۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ جب حضرت عروہ رضی اللہ عنہ اسلام سیکھ چکے تو انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اب مجھے اپنی قوم میں اسلام کی منادی کرنے کی اجازت فرما دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری قوم تمہیں قتل کر دے گی۔ حضرت عروہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ میری قوم کو مجھ سے اتنی محبت ہے جتنی کسی عاشق کو اپنے معشوق سے ہوتی ہے۔ یہ بزرگوار اپنی قوم آئے اور وعظ اسلام شروع کر دیا۔ ایک روز اپنے بالا خانے میں نماز پڑھ رہے تھے، کسی شقی نے تیر چلایا جس سے یہ شہید ہو گئے۔ گرچہ حضرت عروہ رضی اللہ عنہ جابر نہ ہوئے، لیکن جو آواز انہوں نے قوم کے کانوں تک پہنچائی تھی وہ دلوں پر اثر کیے بغیر نہ رہی۔ تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ قوم نے
اپنے چند سرکردوں کو منتخب کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس لیے بھیجا کہ اسلام کی نسبت پوری واقفیت حاصل کریں۔ یہ وفد سن 9 ہجری میں خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا تھا۔ وفد کا سردار عبدیہ لیل تھا، جس کے سمجھانے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوہ طائف پر سن 10 نبوت میں گئے تھے، اور اس نے وعظ سننے سے انکار کر کے آبادی کے لڑکوں اور اوباشوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تضحیق و تحقیر کے لیے مقرر کر دیا تھا، اور جس کے اشارے سے طائف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے گئے اور کیچڑ پھینکی گئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے آتے ہوئے یہ فرما دیا تھا کہ میں ان کی بربادی کے لیے دعا نہیں کروں گا، کیونکہ اگر یہ خود اسلام نہ لائیں گے تو ان کی آئندہ نسلوں کو خدا ایمان عطا کرے گا۔ اب وہی دشمن اسلام خود بخود اسلام کے لیے اپنے دل میں جگہ پاتے اور دلی اور روحی طلب سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یہ اہل ثقیف میری قوم کے لوگ ہیں، میں انہیں اپنے پاس اتار لوں، ان کی تواضع کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا امنعک ان تکرم قومک، میں منع نہیں کرتا کہ تم اپنی قوم کی عزت کرو، لیکن ان کو ایسی جگہ اتارو جہاں قرآن کی آواز ان کے کان میں پڑے۔ الغرض ان کے خیمے مسجد کے صحن میں لگائے گئے، جہاں سے یہ قرآن بھی سنتے تھے اور لوگوں کو نماز پڑھتے بھی دیکھتے۔ اس تدبیر سے ان کے دلوں پر اسلام کی صداقت کا اثر پڑا۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت اسلام کی، اور بیعت سے پہلے یہ درخواست کی کہ ہم کو ترک نماز کی اجازت دی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا خیر فی دین لیس فیہ رکوع، جس مذہب میں نماز نہیں اس میں کوئی بھی خوبی نہیں۔ پھر انہوں نے کہا اچھا ہمیں جہاد کے لیے نہ بلایا جائے اور نہ زکوٰۃ ہم سے لی جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط قبول فرما لی اور صحابہ سے فرمایا کہ اسلام کے اثر سے یہ خود ہی دونوں کام کرنے لگیں گے۔ کنانہ ابن عبدیہ لیل نے جو ان کا سردار تھا، مختلف اوقات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مندرجہ ذیل مسائل پر بھی گفتگو کی۔ یا رسول اللہ، زنا کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ ہماری قوم کے لوگ اکثر وطن سے دور رہتے ہیں، اس لیے زنا کے بغیر چارہ ہی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زنا تو حرام ہے، اللہ پاک کا اس کے لیے یہ حکم ہے کہ لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ وساء سبیلا، تم زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یہ تو سخت بے حیائی اور بہت برا طریق ہے۔ یا رسول اللہ، سود کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ یہ تو بالکل ہمارا ہی مال ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنا اصل روپیہ لے لو۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اے ایمان والو خدا سے ڈرو اور سود میں سے جو لینا رہ گیا ہے وہ بھی چھوڑ دو۔ یا رسول اللہ، خمر یعنی شراب کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ یہ تو ہمارے ہی ملک کا عرق ہے، اس کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب کو خدا نے حرام کر دیا ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، شراب، جوا، انصاب اور ازلام ناپاک اور گندے ہیں، شیطان کے کام ہیں، ان سے بچا کرو تاکہ فلاح پاؤ۔ دوسرے روز اس نے آ کر کہا خیر ہم آپ کی باتیں مان لیں گے، لیکن ربہ کو کیا کریں؟ ربہ مؤنث ہے لفظ رب کا، جس دیوی کے بت کو یہ پوجا کرتے تھے اسے ربہ کہا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے گرا دو۔ وفد کے لوگوں نے کہا ہائے ہائے، اگر ربہ کو خبر ہو گئی کہ آپ اسے گرا دینا چاہتے ہیں تو وہ ہم لوگوں کو تباہ کر ڈالے گی۔
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا افسوس ابن عبد علیل، تم اتنا نہیں سمجھتے کہ وہ تو صرف پتھر ہی ہے۔ ابن عبد علیل نے کھسیانے ہو کر کہا عمر ہم تجھ سے بات کرنے نہیں آئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اگر گرانے کی ذمہ داری حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود لیں، کیونکہ ہم تو اسے کبھی نہیں گرانے کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر، میں گرا دینے والے کو بھی بھیج دوں گا۔ ان میں سے ایک نے عرض کیا کہ اس شخص کو ہمارے بعد روانہ کیجیے گا، وہ ہمارے ساتھ نہ جائے۔ الغرض یہ لوگ جتنے حاضر ہوئے تھے وہ مسلمان ہو کر وطن کو واپس چلے گئے۔ انہوں نے چلتے وقت کہا ہمارے لیے کوئی ایک امام مقرر کر دیجیے۔ انہی میں ایک شخص حضرت عثمان بن ابو العاص تھے جو عمر میں سب سے چھوٹے تھے۔ وہ قوم سے خفیہ قرآن مجید اور احکام شریعت سیکھتے رہتے تھے، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کبھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے سیکھ لیا کرتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کو ان کا ایک امام مقرر فرما دیا۔ وفد نے راستے میں مشورہ کیا کہ اپنا اسلام چھپا کر پہلے قوم کو مایوس کر دینا چاہیے۔ جب یہ وطن پہنچ گئے تو قوم نے پوچھا کہو کیا حال ہوا؟ وفد نے کہا معاذ اللہ ہمیں ایک سخت خو درشت گو شخص سے سابقہ پڑا جو ہمیں انہونی باتوں کا حکم دیتا ہے، مثلا لات و عزا کو توڑ دینا، تمام سودی روپیہ کو چھوڑ دینا، شراب زنا کو حرام سمجھنا۔ قوم نے قسم کھا کر کہا ہم ان باتوں کو کبھی نہیں ماننے کے۔ وفد نے کہا اچھا ہتھیاروں کو درست کرو اور جنگ کی تیاری کرو، قلعوں کی مرمت کر لو۔ 2 دن تک ثقیف اسی راہ پر جمے رہے۔ تیسرے روز خود بخود ہی کہنے لگے بھلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم کیوں کر لڑ سکیں گے؟ سارا عرب تو ان کی اطاعت کر رہا ہے۔ پھر وفد کے لوگوں سے کہا جاؤ جو کچھ وہ کہتے ہیں قبول کر لو۔ وفد نے کہا اب ہم تم کو صحیح بتاتے ہیں، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تقوی میں اور وفا میں، رحم میں، صدق میں سب سے بڑھ کر پایا۔ ہم تم سب کو اس سفر سے بڑی برکت حاصل ہوئی۔ قوم نے کہا تم نے ہم سے یہ راز کیوں پوشیدہ رکھا اور ہم کو ایسے سخت غم و الم میں کیوں ڈالا؟ وفد نے کہا مدعا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں سے شیطانی غرور نکال دے۔ اس کے بعد وہ مسلمان ہو گئے۔ چند روز کے بعد وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے اشخاص حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی عمارت میں پہنچ گئے۔ انہوں نے لات کے گرا دینے کی کارروائی کا آغاز کرنا چاہا۔ ثقیف کے سب مرد و زن، بوڑھے بچے اس کام کو دشوار سمجھے ہوئے تھے۔ پردہ نشین عورتیں بھی یہ تماشا دیکھنے نکل آئی تھیں۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے اس کو توڑنے کے لیے تیر چلایا مگر اپنے زور میں خود ہی گر پڑے۔ یہ دیکھ کر ثقیف والے پکار اٹھے خدا نے مغیرہ کو دھتکار دیا اور یہ ربا نے اسے قتل کر ڈالا۔ اب خوش ہو کر کہنے لگے تم کچھ ہی کوشش کرو مگر اسے نہیں گرا سکتے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے کہا ثقیف والو تم بہت ہی بے وقوف ہو، یہ پتھر کا ٹکڑا کر ہی کیا سکتا ہے؟ لوگوں خدا کی عافیت قبول کرو اور اسی کی بندگی کرو۔ پھر اس مورتی گھر کا دروازہ بند کر کے مغیرہ رضی اللہ عنہ نے اول اس بت کو توڑا اور پھر اس کی دیواروں پر چڑھ گئے اور انہیں گرانا شروع کر دیا۔ باقی مسلمان بھی دیواروں پر چڑھے اور اس عمارت کا ایک ایک پتھر گرا کر چھوڑا۔ مورتی کا پجاری کہنے لگا مورتی گھر کی بنیاد انہیں ضرور غرق کر دے گی۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ نے سنا تو بنیاد ہی ساری کھود ڈالی اور اس طرح قوم کے دلوں میں اسلام کی بنیاد مستحکم ہو گئی۔ سبحان